رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا کے لوگوں کے لیے 4 جگہیں یا 5 جگہ مقرر فرمائی ہیں، وہاں سے احرام باندھ رہا ہے۔ مدینے والوں کے لیے ذوالحلیفہ ہے، جسے آج کل بیر علی کہتے ہیں۔ ہمارے لیے یمن والوں کے لیے، ہند والوں کے لیے یلملم، تو وہاں سے احرام باندھا جاتا ہے۔ احرام نام ہے مرد کے لیے 2 چادریں، ایک نیچے چادر ایک اوپر چادر، سر ننگا، نہ قمیص پہننی ہے نہ شلوار پہننی ہے نہ خوشبو لگانی ہے اور نہ سر پر کوئی چیز لینی ہے۔ تو یہ پہن کر، اور عورتوں کے لیے وہ جو لباس پہنتی ہیں وہ ٹھیک ہے، قمیص بھی ٹھیک ہے، شلوار بھی ٹھیک ہے، سر پر دوپٹہ بھی ٹھیک ہے، اور وہ دستانہ نہیں پہن سکتی، دستانہ پہننا منع ہے۔ اور اسی طرح عورتوں کو منہ کے اوپر سلا ہوا لباس، جس طرح قمیص پہننی منع ہے مرد کو، لیکن چادر وہ لے گا، اسی طرح سے نقاب سلا ہوا ہوتا تھا ان کا، منہ پر وہ لے لیتی تھی، آنکھیں ننگی رہتی تھیں، باقی وہ سلا ہوا منہ پر آ جاتا تھا، اس سے منع کیا، لیکن وہ چادر لٹکا کر پردہ کر سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے۔ اچھا، ان مقامات پر جا کر، یہاں سے پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں تو وہ یہیں سے ہی غسل کر کے، غسل کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا یہ کوئی عمرے کا حصہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر پڑھ کر، فرض نماز پڑھ کر بعد میں احرام باندھ لی۔ تو اگر کوئی شخص ویسے 2 رکعتیں اپنی پڑھنا چاہے، عمرے کا حصہ نہ سمجھے تو الگ بات ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو وہ چادریں پہن کر، تو یہاں سے پہننا چاہے پہن لے، لیکن احرام یہاں سے نہیں باندھ سکتا، احرام یلملم سے باندھے گا۔ اور وہاں جب پہنچے جہاز، آدھا گھنٹہ پہلے وہ اعلان کر دیتے ہیں، اگر نہ بھی کریں تو وہ پہلے اعلان کرتے ہیں جہاز 4.5 یا 5 گھنٹے میں پہنچے گا، تو آدھا گھنٹہ پہلے تقریباً وہ نا احرام کر لے۔ باقی جو کام ہے ان میں نیت دل سے ہوتی ہے، لیکن احرام میں دل کے ساتھ زبان سے بھی کہے گا لبیک عمرتن یا لبیک بالعمرۃ، یا اللہ حاضر ہوں عمرے کے لیے، لبیک عمرتن، اور پھر اس کے بعد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ پڑھتا جائے جب بھی وقت ملے یہ پڑھے۔ اور پھر جب وہ مسجد حرام میں داخل ہو تو وہ دعا جو ہے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ مفتح لی ابواب رحمتہ کا۔ اور ایک دعا اور ہے، بڑی ابو داؤد بھی ہے، بہت شاندار، فرمایا جب آدمی پڑھتا ہے تو شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ پھر جا کر سب سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دے اور اپنا دایاں کندھا جو ہے نا ننگا کر لے، دایاں کندھا ننگا کر کے چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر دونوں پلو اس کے بائیں کندھے کے اوپر ڈال لے، کندھا دایاں ننگا کر لے، اور حجر اسود کو بوسہ دے سکے تو بوسہ دے کر شروع کرے، نہیں تو کوئی چیز ہاتھ لگ سکے تو اس کو لگا کر یا چھڑی لگا کر بوسہ دے لے۔ اگر ایسا ممکن نہیں، دور ہے، مطلب بھیڑ ہے بڑی، تو دور سے اللہ اکبر کہہ کر شروع کر دے۔ عبداللہ بن عمر جو تھے وہ بسم اللہ صاحب کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اب وہ بیت اللہ کا طواف شروع کر دے۔ پہلے 3 چکر جو ہے وہ اگر وہاں ممکن ہو تو جس طرح پہلوان قریب قریب قدم رکھ کر چلتے ہیں اس طرح چلے، اور ساتھ جو بھی دعا پڑھنا چاہے پڑھے۔ کوئی خاص دعا اس کے چکروں کے لیے پہلے چکر میں یہ یا دوسرے میں یہ نہیں آئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، احب الکلام الی اللہ اربع، تمام کلام میں سے اللہ کو سب سے محبوب 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اچھا، تو جس وقت وہ 4 کونے ہیں، ان کونوں میں سے ایک کونے پر حجر اسود لگا ہوا ہے، اس سے جو پہلے کونا آتا ہے نا طواف کے وقت، اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ تو رکن یمانی پر جب پہنچے
تو پھر اس کو ہاتھ لگانا ہے، صرف پڑھنا کچھ نہیں، ہاتھ نہ لگ سکے تو ویسے وہاں سے گزر جائے، اور یہاں رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بہت جامع دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر یہ دعا پڑھتے تھے۔ جب حجر اسود پر پہنچے تو ایک چکر اس کا پورا ہو گیا، اب دوسرا چکر شروع کرتے وقت پھر حجر اسود کو بوسہ دے سکے ٹھیک ہے، ورنہ دور سے اللہ اکبر کہہ کر دوسرا چکر پھر شروع کرے۔ تو 3 چکر اس طرح ذرا اگر ہو سکے تو وہ قدم قریب رکھ کر تیزی کے ساتھ، رمل اس کو کہتے ہیں، تو وہ جو کندھا ننگا کرنا ہے اس کو استباع کہتے ہیں۔ تو وہ 3 چکر اس طرح لگا کر اس کے بعد عام چال کے ساتھ چلے، کندھا جو ہے وہ 7 چکروں میں ننگا رکھنا ہے۔ تو یہ 7 چکر جب پورے ہو جائے، اب یہ بیت اللہ کا طواف پورا ہو گیا، اب یہ 2 رکعتیں پڑھے گا، طواف کی 2 رکعتیں اگر ہو سکے تو مقام ابراہیم کے پیچھے، ورنہ سارا بیت اللہ ہی مقام ابراہیم ہے، جہاں پر ہو سکے وہ 2 رکعتیں پڑھے، جس قدر بھی ہو سکے ایسی جگہ پڑھے کہ آگے سے بندہ نہ گزرے، کیونکہ وہاں مسجد حرام میں بھی اگرچہ فتویٰ دینے والوں نے دیا ہے کہ بھئی آگے سے گزر جائے تو کوئی حرج نہیں، تو وہ ایسی صورت میں تو چلو کہہ سکتے ہیں کہ کوئی صورت ہی نہ ہو آگے گزرنے کے علاوہ، بندہ مجبور ہے پیچھے سے دھکے پڑ رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، ورنہ جان بوجھ کر آگے سے گزرنا جائز نہیں ہے۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر وہ جو ہے نا زمزم پیے، اپنے سر پر بھی ڈالے، سینے پر بھی ڈالے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے، اور اس کے بعد پھر صفا مروہ کی سعی ہے، اس کی ابتدا بھی حجر اسود کو بوسہ دینے کے ساتھ یا دور سے اللہ اکبر کہنے کے ساتھ اشارہ کر کے تو صفا پر جا کر کھڑا ہو جائے اور منہ قبلے کی طرف کر لے، بیت اللہ کی طرف، اور کھڑے ہو کر وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، اور وہ اس میں ہے نا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ، اس سے پہلے نبدأ بما بدأ اللہ بہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ پڑھے، اور اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اور دعائیں کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ایسا کیا۔ اس کے بعد پھر نہ مروہ کی طرف چل پڑے، درمیان میں ایک جگہ آتی ہے جہاں حضرت ہاجر دوڑی تھیں، تو وہاں وہ 2 ستونوں کے درمیان بتیاں لگی ہوئی سبز رنگ کی، وہاں پر وہ دوڑ کر گزرے، اور اس کے بعد مروہ پر چلا جائے، مروہ پر پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے، اور اسی طرح یہ دعائیں دوبارہ پڑھے اور دعائیں بھی کرے، پھر مروہ سے صفا کی طرف آئے۔ تو یہ صفا سے مروہ تک 1 چکر شمار ہوگا، یہ نہیں کہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ 2 چکر ہوں گے، 1 نہیں ہوگا۔ تو اس طرح 7 چکر پورے کرے، 7واں مروہ پر ختم ہوگا، جب ختم ہو اس وقت کوئی دعا وغیرہ نہیں کرنی، پھر جا کر اپنے سر کے بال مڈا دے افضل ہے، یا پھر کترائے، سارے سر کے بال کتروائے، یہ جو ایک جگہ سے تھوڑا سا کاٹ دیتے ہیں ایسا ثابت نہیں ہے۔ اب آپ کا عمرہ اللہ کی توفیق سے پورا ہو گیا، غسل کرے، کپڑے پہنے اور اپنے ہوٹل میں تشریف لے جائیں۔